بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، اب آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جواب کی بجائے سوال پیدا کریں۔ آپ سوال پیدا کریں۔ میں آپ کو سوال دے رہا ہوں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ نہیں آپ بتائیں کہ جنگ جمل میں آپ کیا کہیں گے، آپ نبی کی زوجہ کے بارے میں، آپ شیعوں کا عقیدہ کہ آپ ان کو کیا کہیں، یہ کہہ کے میری قوم کے بچوں کو مسئلہ سوال یہ کیجئے، اس 12,000 کے لشکر کا خرچہ کون چلا رہا ہے؟ سنا ہوتا ہے، صرف سنا۔ انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے صرف سنا بہت دور تک لے جائیں۔ آپ نے صرف پہلا سوال یہ پیدا کرنا ہے کہ حضور بتائیں وہ 12,000 کا لشکر جو کھڑا تھا اس کا خرچ کون چلا؟ 2024 سے آپ برطانیہ میں رہنے والے لوگ ہیں، میں کہوں نا جی کل برمنگم امام بارگاہ سے ایک جلوس نکلے گا، اس میں 5,000 لوگ آ رہے ہیں، تو کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو 5,000 لوگوں کو صرف پانی کی ایک بوتل دے دے؟ مشکل ترین کام ہے اس دور میں بھی 5,000 لوگوں کو صرف سادہ پانی۔ 12,000 کا لشکر، لشکر کے پاس گھوڑے، ان کا پڑاؤ، ان لشکر کا رکنا، ان کا 3 وقت کا کھانا، اور وہ عرب کے لوگ اس دور میں سینڈوچ نہیں ہوتا، ان لوگوں کی خوراک کیا تھی؟ یہ ساری کیلکولیشن نکالیے گا، ان لوگوں کی خوراک۔ اچھا ان میں سے جو لوگ آئے ہیں وہ سارے کے سارے محبت میں پیشہ ور فوجی، ان کو مہینے کی تنخواہ چاہیے، ان کو میدان میں کھڑے ہونے کے لیے اپنے روزانہ کے اخراجات چاہیے۔ 12,000 کے لشکر کا 3 وقت کا کھانا، تنخواہیں، رکنا، ان کو ٹھہرانا، یہ سارے کا سارا خرچ کون چلا رہا تھا؟ یہ حکومت کے ذمہ تھا، تو حکومت والی کے پاس ہے۔ اسٹیٹ یہ خرچہ تو کر ہی نہیں، گورنمنٹ یہ خرچہ تو کر ہی نہیں، یہ خرچہ بیت المال سے تو ہو نہیں رہا، کیونکہ خلیفۃ المسلمین تو سامنے یہ تو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے۔ مدعیہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے صحیح بات۔ اچھا تو یہ کس کی کمانڈ میں لشکر آیا ہے؟ رسول کی ایک زوجہ کی، تو خرچ کس نے کیا؟ کیونکہ آپ تو کہتے تھے کہ رسول کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ چلا گیا میرا بھولا رسول۔ بھائی تھوڑا عرصہ پہلے تو آپ نے دربار میں ایک فیصلہ کیا، رسول کی میراث نہیں ہوتی، رسول جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو رسول نے تو جو چھوڑا تھا وہ صدقہ تھا۔ ان کے پاس مال کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب اس دور میں بھی کوئی MI6 ہے، یہ خفیہ خرچے کہاں سے آئے؟ کیا بات ہے۔ میری مجلس میں کوئی اکاؤنٹس کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہو، کوئی بینکر بیٹھا ہو، تو وہ میری اس بات کی گواہی دے گا کہ جب آپ کسی کمپنی کا آڈٹ کرتے ہیں تو اگر آپ اس اکاؤنٹس کے سسٹم کو سمجھتے ہیں تو آپ جب اس کمپنی کا آڈٹ کریں گے تو آپ اس میں نکالیں گے، ماشاءاللہ بزنس مین ہے، جب آپ اس کو نکالیں گے تو آپ ایکسپینس علیحدہ نکالیں گے، پروفٹ علیحدہ نکالیں گے۔ جب آپ پوری کی وہ ٹرانزیکشنز نکال رہے ہوں گے تو اس میں ایک فگر ایسا آئے گا جو پروفٹ کی صورت میں کمپنی میں آیا ہے لیکن ایکسپینس کی صورت میں کہیں نظر نہیں آ رہا، تو نیچے جب کیپٹل آئے گا، گرینڈ ٹوٹل کیا جائے گا تو اس کو فگر کو علیحدہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ ایک فگر ایسی ہے جو پروفٹ میں آئی ہے، ایکسپینس میں نہیں۔ آڈٹ کرتے ہوئے ایک ایکسپینڈیچر آ گیا، ایک ایکسپینس آ گیا، یہ ایکسپینس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں پروفٹ تو کہیں سے بھی نہیں آیا، تو جب پروفٹ نہیں آیا تو یہ ایکسپینس کہاں سے ہوا؟ نیچے وہ فگر بھی نکل جائے گی۔ میں نے خود اکاؤنٹس پڑھی ہے،
میں نے بی کام کیا ہے. میں اس معاملے کو سمجھتے ہوئے اس کی گہرائی تک پہنچا کہ اسلام کا جب آڈٹ کیا ہے تو اسلام میں ایک ایکسپینس ہے جس کے سامنے والے کالم میں پروفٹ نہیں ہے اور ایک پروفٹ ہے جس کے سامنے کوئی ایکسپینس نہیں ہے. میں ابھی آپ کے کیونکہ اسلام بادشاہت والا مذہب تو ہے نہیں. رسول کو درہم و دینار اور کو ٹوکرے تو چھوڑ کے نہیں گئے. رسول اللہ کی سگی بیٹی کو میراث سے محروم اس لیے کیا گیا کہ نبی کچھ نہیں چھوڑ کے جاتے. نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صرف صدقہ ہوتی ہے اور امت کا حق ہوتی ہے. مجھے اس ایک واقعے کے بعد پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملا کہ کسی خلیفہ نے بیٹھ کے دربار میں اعلان کیا ساری امت اکٹھی ہو تاکہ رسول کی میراث صدقہ کر کے بانٹے. وہ بطور صدقہ بھی تقسیم نہیں. پھر آج کے شرعی لا کے مطابق جب اگر ایک شوہر میراث چھوڑ کے جائے تو اس کی اگر اولاد ہے تو اس اولاد کو حصہ ملے گا اور اس کی جو بیوی ہے اس کو 8واں حصہ. زوجہ کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ مانیے 8واں حصہ. جب رسول نے دنیا چھوڑی تو 9 بیویاں زندہ ہیں. اب رسول جو چھوڑیں گے وہ آئے گا 8واں حصہ. 8 تقسیم ہوگا بائی 9. 9 میں تقسیم کرو 8واں حصہ. پھر جب ہم نے تاریخ سے پوچھا کہ نبی دفن کہاں ہوئے کہتے ایک بی بی کے حجرے میں. یہ حجرہ کہاں سے آیا؟ یہ رسول کی میراث سے انہیں ملا تھا. اگر رسول کی میراث وہ حجرہ تھا تو اس حجرے میں 8واں حصہ 8 میں سے 9واں پھر ملنا تھا. تو وہ تو پھر ایک بلس جگہ ملے گا. حجرہ تو پھر بھی نہیں ملے. تو جب حجرہ ملا نہیں تو جب حجرہ ملکیت تھا نہیں پھر حسن کو دفن ہونے سے روکا کیسے؟ اب میں بتاؤں آپ کے سامنے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک پروفٹ آیا ہے اسلام کے اندر اور اس کے مقابلے میں خرچ نہیں ہے. ایک جگہ پہ خرچ ہے اور اس کے سامنے پروفٹ. اسلام یہ دیکھیں تاریخ کہیں نہ کہیں نقش چھوڑ دیتی ہے. مورخ کہیں نہ کہیں نقش چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے ہی پکڑائی ہو جاتی ہے. اس میں لکھا ہے کہ دوسری خلافت کے دور میں جب فتح کیا یہ مدائن فتح ہوا جو اس وقت کا کسرا تھا جو ایران تھا اس میں جو کسرا جو ایران کا جو بادشاہ ہوتا ہے اسے کسرا اس کا جو محل تھا اسے مسلمان کے لشکر نے لوٹا. آج بھی اگر آپ زیارت کرنے کے لیے جائیں تو آپ اگر سامرہ سے جائیں گے ادھر مدائن کی طرف تو آپ کو روڈ سے ایک سائڈ پہ اس کے کسرا کے محل کے آثار آج بھی ہیں. ایک آرچ جو ہے وہ ابھی تک وہاں پہ ہے. یہ وہی کسرا ہے جب رسول دنیا میں آئے تھے تو اس کے کنگرے ٹوٹے تھے اور ٹوٹ کے زمین پہ گرے تھے. اس کو اس دور میں بھی کہا جاتا تھا کسر ابیض. ابیض کہتے ہیں سفید کو, کسر کہتے ہیں محل. اگر اس کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو وائٹ ہاؤس. ہاں یہی ترجمہ. کسر ابیض اس دور میں ایران کے بادشاہ جو تھا اس کا محل تھا. بہت بڑا محل تھا. اگر آپ جا کے اس کے آثار قدیمہ دیکھیں تو ایک آرچ جو ہے نا بابا جی وہ اثرات بتا دیتی ہے یہ کتنا بڑا محل تھا. اس محل کو مسلمانوں کے لشکر نے اندر جا کے لوٹا. اب تاریخ مسلمانوں کی اہل سنت کی تاریخ میں یہ واقعہ درج ہے کہ کسرا کے بادشاہ کے محل سے ایک صندوق برآمد ہوا جو مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھ آیا جس کے اندر ایرانی سونا تھا. مسلمانوں کا لشکر لوٹ کے مدینے لے آئے. مدینے آ کے اب اسے الفروق میں شبلی نعمانی نے ملا سب سے آسانی سے ملنے والی اردو کتاب الفروق. اس کے علاوہ جتنی عربی چاہیں گے جتنی کتابیں چاہیں گے تمام میں اس میں لکھا. جب وہ صندوق لے کے آئے دوسرے خلیفہ کے تو صندوق کو
توڑا گیا اور کھولا گیا. جولری باکس, اس کے اندر آنکھوں کو چدھلا دینے والا سونا. عرب کے لوگوں نے ایسا سونا کبھی دیکھا نہیں, خبر ہی نہیں تھی. وہ اگر تجارت بھی کرتے تھے تو اجناس میں تجارت کرتے تھے, کھجوریں دے کے چادریں خریدتے. اس دور میں درہم و دینار کے ساتھ بہت امیر لوگ تجارت کرتے تھے, ورنہ لوگ چیز دے کے چیز لیا کرتے. انہیں کیا خبر تھی سونے کی؟ جب کھولا گیا تو اندر آنکھوں کو چندھلا دینے والا سونا. مسلمانوں کی نے دیکھا, عرب کے وہ بدووں نے. اب یہاں پر الفاروق شبلی نعمانی نے بھی لکھا کہ جب وہ دکھایا گیا تو پوچھا کہا کہ اب اس کو لشکر میں تقسیم کیسے کریں. اب میں بالکل وہ لفظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ اس ویڈیو کیمرے کے بعد اگر کوئی کتاب پڑھے تو یہ نہ کہے کہ دی کتاب میں یہ لفظ تھا اور یہ نہیں. خلیفہ دوم نے دیکھنے کے بعد کہا, اے میرے مسلمان بھائیوں, ہم تو سادہ زندگی بسر کرنے والے لوگ, ہمیں کیا خبر کہ اس کی کیا قیمت ہے. میں اس کو تقسیم کرنے سے اس لیے ڈر رہا ہوں کہیں عدل سے میرا ہاتھ چھوٹ نہ جائے. اس کو میں تقسیم اس لیے نہیں کر رہا تقسیم کرتے ہوئے کیونکہ میں اس کی قیمت کو نہیں جانتا. عدل سے میرا ہاتھ چھوٹ جائے گا, بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں کیا. اور یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا. امت نے کہا, مسلمانوں نے کہا, آپ جو فیصلہ کریں گے منظور ہے. کہنے لگے با خدا پھر تو میں یہی فیصلہ کرتا ہوں, بہتر یہ ہے یہ رسول کی اس زوجہ کو دے دیا جائے جن سے نبی بے پناہ محبت کرتے تھے, تاکہ وہ میری اور آپ کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے. مسلمانوں کے اجماع نے کہا جو آپ نے فیصلہ کر لیا ہمیں منظور ہے. اور وہ باکس اٹھا کے جب اندر بھیجا گیا تو وہ پردے کے قریب آئی اور انہوں نے آواز دی, با خدا میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں کہ رسول کے بعد تو نے میرے ساتھ سب سے زیادہ شفقت کی ہے. اب اسلام کی تاریخ میں یہ مال آیا ہے, اخراجات نظر نہیں آئے. یہ آمدن آ گئی ہے, لکھی گئی ہے اسلام کے کھاتے میں, آ گئی ہے, کیونکہ لشکر ذاتی بنیاد پہ نہیں گیا, اسلام کا لشکر بن کے گیا نا. تو اسلام کے لشکر نے یہ لوٹا ہوا مال یہ آمدن میں آیا ہے, اخراجات میں نہیں آیا. یہاں مجھے آمدن نظر آ رہی ہے, جمل میں مجھے خرچہ نظر آ رہا ہے, آمدن نظر نہیں آ رہی. پھر پتا چل گیا یہ آمدن علی کے خلاف استعمال کی گئی. اب یہاں قرآن کا صدیق ہے اور امت کی صدیق ہے. فیصلہ مسلمانوں نے کرنا ہے. کیا بات کہ خدا کہہ رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ. ایک طرف اہل بیت کے صدیق اور اہل بیت کی صدیق, ایک طرف امت کے صدیق اور امت کی صدیق. بات یہاں تک رہتی تو ہم خاموش رہتے ہیں. بات چلتی چلتی جب خلافت سے ملوکیت میں بدلی تو کلم کھلا کاذبین کو امت نے صادقین کہنا شروع کر دیا. امام حسن دربار شام میں کھڑے اور معاویہ بن ابو سفیان نے کہا اے حسن, یہ جملے امام حسن کے ہیں, میرے نہیں, جملے امام کے ہیں. معاویہ نے کہا حسن انا خیر منک, اے حسن میں تم سے بہتر ہوں. امام حسن مسکرا کے کہتے میں تو تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے بہتر ہوں, کیونکہ ہمیشہ برابری برابر والوں میں ہوتی ہے. میں تو تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا, میں تو تمہیں اپنے برابر بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں تمہیں یہی کہتا ہوں انا خیر منک, میں تم سے بہتر ہوں. کتنا بڑا دکھ ہے کہ ایک طرف صبت اکبر ہے, رسول کا بیٹا. میں زندگی میں نہ تقابل پڑھوں, مجھے کوئی کہے کہ تقابل پڑھو. بھائی بھائی کہنے کے نعرے لگانے والوں, ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں یہ پیغام پوری دنیا تک نشر ہوگا. بھائی بھائی کا نعرہ تو بہت دور کی بات ہے. میں حسن کا تقابل بھی نہ پڑھوں آپ کیا کے ساتھ.
میں تاریخ کی پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر سے جملہ کہنے لگا ہوں، وہ حسن جو رمضان کے درمیان میں جمعہ کے دن 2 نمازوں کے درمیان بھی زمین پر اترنے کے لیے زہرا کا مسلح ڈھونڈے، جو آئے بھی رمضان کے وسط میں یعنی 15 رمضان، آئے بھی جمعہ کے دن افضل ترین دن میں، آئے بھی 2 نمازوں کے درمیان، اور زمین پر پہلا قدم بھی فاطمہ کے مسلح پہ آئے، جو رمضان کے وسط میں 2 نمازوں کے درمیان زہرا کے مسلح پہ اترے، میں اس کا تقابل اس کے ساتھ پڑھوں جس کی ولدیت میں 4 لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں نے خطیبانہ کوئی نکتہ نہیں کیا، وہ نکتہ بیان نہیں، نزا ہوا، طریقری جھگڑا ہوا، جرگے میں فیصلہ ہوا، ناچتی ہوئی ماں نے جا کے ایک فرد کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے جس کی ولدیت کے فیصلے جرگوں میں ہوں، اس کا تقابل پڑھوں میں بطول کے بیٹے کے ساتھ۔ مولا امیر المومنین نے مسجد کوفہ میں بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں، فرمایا تکلیف ہے مجھے، دکھ ہے مجھے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم علی کے ساتھ رہیں یا لشکر مافیا میں جائیں۔ علی فرماتے امت نے علی کو اتنا کم کر دیا کہ میرا تقابل ابو سفیان کے بیٹے کے ساتھ کر، کہاں شجرہ طیبہ، کہاں شجرہ خبیثہ، کہاں اللہ کے لعنت شدہ لوگ اور کہاں اللہ کے صلوات شدہ لوگ۔ آج ان لوگوں کو بھانجے بننے کا زیادہ شوق ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہا، اپنی کتابیں پڑھو، حضور پڑھے لکھے سنی علماء نے اسے آن ہی نہیں کیا۔ پڑھے لکھے علماء سے اہل سنت جو ہیں وہ نہیں معاویہ کو مانتے، آج بھی وہ اپنی ضد پہ کھڑے ہو کہتے نہیں ہم اسے اپنے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے، انہیں خبر اگر اسے اپنے کھاتے میں ڈال لیا تو پھر تو پورا نظام ختم کر لیا، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے اسے ہم کسی صورت میں ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے، اس کا دفاع کر ہی نہیں سکتے۔ بخاری مسلم یہ شاگرد ہے، امام نسائی ان کا استاد ہے جس کی سنن ہے، جائیں جا کے کسی اہل سنت جو پڑھا لکھا عالم دین اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو امام نسائی کا قتل کیوں ہوا تھا، اسے کیوں مارا گیا تھا؟ اس نے تقریر کرتے ہوئے اہل بیت کے فضائل پڑھ رہا تھا، سامنے سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا صرف تجھے علی کے بارے میں حدیثیں آتی ہیں، تجھے امیر معاویہ کی شان میں کوئی حدیث یاد نہیں؟ اس نے کہا اس کی شان میں ایک ہی حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ خدا کبھی بھی تیرے پیٹ کو نہ بھرے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں پڑھی ہوئی، صحیح مسلم میں پڑھی ہوئی، اور صرف ایک حدیث کے علاوہ تو مجھے اس کی شان میں کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ کہنا تھا، لوگوں نے گریبان سے پڑھ کے زمین پہ اتارا، مارنا شروع کیا اور پیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے، اسی مار کے ساتھ اس کا قتل ہو گیا اور اسے جا کے تاریکی میں چھپا کے مکے میں دفن کر دیا گیا۔ اگر لوگوں کو پتا چل گیا تو اس کی قبر سے نکال کے بھی اس کو مارا۔ پورا اہل سنت کی تاریخ میں ایک دور ہے فتنہ وضع حدیث، جس میں جھوٹی حدیثیں گڑی گئی، اتنی جھوٹی حدیثیں گڑی گئی، اتنی جھوٹی حدیثیں گڑی گئی، میں ممبر پہ وہ حقائق پڑھوں، بابا جی یقین کریں مجمع کہہ کے لگائے کہ بڑی غیر سنجیدہ گفتگو ہو رہی، جبکہ وہ غیر سنجیدہ نہیں، وہ حقائق ہے۔ لوگ بازار میں سبزی خریدنے کے لیے حدیثیں لے کے جاتے ہیں، اتنی حدیثیں لے لو اور ہمیں، اتنی حدیثیں لے لو اور ہمیں سبزی دے۔ کتنی حدیثیں بیان کی جا رہی تھی صرف اہل بیت کے بغض میں، علی کے مخالف۔ اس نے شام کے اندر لوگوں کے ذہن میں علی کی دشمنی اتنی پھیلائی، ایک لشکر اکٹھا کرتا، اس کے رات کے وقت کسی قبیلے میں جا کے وہ لشکر جو ہے وہ جا کے حملہ کرتا، وہاں سے جا کے حملہ کر کے نقاب پوش لوگ جاتے ان صحرائی لوگوں سے کہہ دیتے، کہہ دینا علی آیا تھا۔ اس دور کے بچے بکریوں سے کھیلتے تھے، اس کا سپاہی آتا چھوٹے سے بچے سے بکری چھینتا، بکری چھین کے لے جاتا، کہہ دینا حاکم شام کو علی آیا تھا۔
پیچھے سے معاویہ کا سپاہی آتا، روتے ہوئے بچے کو دیکھتا، کہتا یہ دیکھ علی بکری چھین کے گیا تھا، میں واپس لے آیا۔ اس کے دل میں محبت پھیل جاتی، علی چھینتا ہے، معاویہ دیتا ہے۔ ایک نسل پروان چڑھائی اس نے علی کی دشمنی، ایک نسل پالی اس نے علی کی دشمنی، فتنہ وضع حدیث کا دور قائم کیا اس نے، اہل بیت کے خلاف حدیثیں لکھوانی شروع کی، اتنی حدیثیں لکھوائی گئی ہیں، اتنی حدیثیں لکھوائی گئی ہیں۔ کتابیں کہتی ابو حنیفہ بیٹھا ہوا ہے اور سامنے سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، حدیث پڑھا کہ میں نے ابو حنیفہ سے سنا ہے، اور وہ اس کو کہہ رہا ہے خدا تجھے جہنم میں منہ کے بل گرائے، یہ حدیث میں نے تو بیان کی۔ اس کا تو کون ہے؟ اس کا میں ہی ابو حنیفہ جس کے بارے میں تو یہ حدیث ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ واقعات میں پڑھوں گا تو مسکرائیں، لیکن یہ تاریخی ہے۔ آپ ان تمام بدماشیوں کو سمجھیں گے تو آپ کو ذہن میں آئے گا کہ مولا حسن کا دور کون سا تھا، کن لوگوں کا لشکر اکٹھا کرتے ہیں وہاں سے، کن لوگوں کو اپنی بیعت پر امادہ کرتے ہیں، اور ایک جملے پہ شیعت کھڑی ہے، بیعت کروائی نہیں جاتی، کی جاتی ہے، زبردستی بیعت نہیں ہوتی، بیعت کروائی نہیں جاتی، امام بیعت کرواتا نہیں ہے، امام کی بیعت ہوتی ہے۔ لشکر ملے تو امام قیام کرتا، امام حسن علیہ السلام کا دور صرف 20,000 کا لشکر، اس میں سے 12,000 کا لشکر عبید اللہ ابن عباس کی قیادت میں 1,00,000 درہم میں معاویہ کے ساتھ سودا کر کے رات کی تاریکی میں امام حسن کو چھوڑ دیتے، پیچھے امام کے پاس 8,000 بچتے، 4,000 واپس جانے کے لیے مادہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں امامت میں کبھی اتنا شک نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے، 2,000 لوگ ہیں صرف، اور وہ بھی امام کو کیا کہہ کے سلام کرے، السلام علیکم یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے تجھ پر ہمارا سلام۔ اب جو امام نے شرائط لکھوائی تھی، امام نے شیعوں کو بچایا تھا، ہمارے شیعوں کو کچھ نہ کہنا، کوفے والوں کو نہ قتل کرنا، بصرے میں تمہارا کوئی سپاہی نہ جائے۔ یہ جو امام بندے بچا رہے تھے یہ کربلا کے لیے بچا رہے تھے۔ حسن کربلا کے مکتب کی ابتدا کا نام، محنت حسن نہ ہوتی تو کربلا نہ ہوتی۔ سلام کیا کرو اس امام کو جس کے تدبر نے، جس کی حکمت نے اتنی زمین سازی کر دی کہ ملوکیت کو حسین نے کربلا میں بے نقاب کر دیا۔ اتنی محنت کی معاویہ نے، اتنی محنت کی، رشوت کے بازار گرم کیے، ممبر خریدے، خطیب خریدے، فتوے خریدے، ملا خریدے، کیا فائدہ ہوا؟ حسین نے 6 گھنٹے میں برباد کر دیا، نسل یزید تک نہ چل سکی، اور شام میں نہ کوئی امام گیا نہ کوئی نبی گیا، یزید کا بیٹا اس نے تخت پہ آ کے باپ پہ بھی لعنت کی، دادے پر بھی لعنت کی، پوری اپنی نسل پہ لعنت کی۔ میں بڑی خوبصورت سطر کہنے لگا، یزید کے بیٹے نے قرآن پڑھ کے باپ پہ لعنت نہیں، زینب کی تقریر سن کے لعنت کی، وہ تاریخ پڑھ کے باپ پہ لعنت نہیں کر رہا، عالیہ کی تقریر نے یہ سمجھا۔ اس کے بعد ان میں روش قائم ہو گئی، بنی امیہ کا دور گزرا تو بنی عباس پھر آ گئے علی ابن موسیٰ رضا کے پاس، رضا حکومت کو قبول کر، کیونکہ مجھے حکم ہے بھائیوں کی طرف سے، ماتمیوں کی طرف سے، کیونکہ امام رضا کی شہادت 3 روایات کے ساتھ 23 کا 17 صفر 29 صفر، یہ اہل بیت کی غربت ہے، ان کی شہادت کی تاریخ بھی ایک نہیں ہے۔ اس کی مظلومیت میں، حسین کی مظلومیت میں ایک مماثلت ہے، وہ بھی بے وطن ہو کے مارا، یہ بھی بے وطن ہو کے مارا۔ امام رضا
بے وطنی میں شہادت ہے. لیکن میں تابوت آنے سے پہلے کہوں گا اے مولا علی ابن موسیٰ رضا، اے میرا مشرق کا والی، اے موسیٰ کاظم کا بیٹا، مولا آپ بے وطن ہو کے مارے گئے، لیکن تیری بہن کم تک چلی گئی تھی. کم میں موسیٰ بن خزرج نے گھر خالی کروا دیا تھا رضا کی بہن کے لیے. آج بھی جو کم گئے ہو اس گھر کو بیت النور کہتے ہیں. موسیٰ نے کم کے شیعوں کے ساتھ جا کے رضا کی بہن کا استقبال کیا تھا. ہائے زینب جب شام کے بازار اس کا پتھروں سے استقبال. ماتم عزادار دور دراز سے آئے ہیں، شب جمعہ عزاداری کی روحانیت ہے. میں مصائب کی ابتدا میں دعا کر رہا ہوں، میرا مولا تمہیں زندگی میں ایک دفعہ قبر حسین کی زیارت، ایک بار کربلا ضرور جانا. آباد نجف بھی ہے، آباد مشہد بھی ہے، آباد قاسمین بھی ہے. لیکن جو زائر زیارت کر چکے ہیں وہ میری بول کے گواہی دیں گے. زائر کو کسی زیارت سے واپس آتے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کربلا سے آتے ہوتے.